علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحویز شریف کی درس کا سلسلہ جاری ہے، اور ہمارا جو باب ہے یہ باب الجمع بین الصلاتین کیف ہو۔ اس باب کی 2 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں۔ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 2 نمازوں کو جمع کرنے کی کیا صورت ہے اور اس میں کیا اختلاف ہے۔ شوافع، حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں جمع حقیقی کی طور پر 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنے کی اجازت ہے جبکہ عذر ہو، اور دوسرا مذہب ہے احناف کا کہ مطلقاً جمع بین الصلاتین ایک وقت میں کرنا یہ مطلقاً ناجائز ہے۔ اس سلسلے میں دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج ہم جو پڑھیں گے سبق، جو ہم فریق اول کی ایک دلیل یا کہیے ایک اعتراض ہے جو احناف کے اوپر ہے، اور فریق اول کی تائید بھی ہے اس کے اندر، وہاں سے اپنے سبق کو پڑھیں گے۔ عبارت یہ ہے فَإِن قَالُوا، یہ دراصل ایک اعتراض کی شکل ہے۔ فَإِن قَالُوا فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَا قَدْ فَسَّرَ الْجَمْعَ كَيْفَ كَانَ فَذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ۔ یہاں سے یہ ایک اعتراض ہے کہ حضرت انس کی روایت جمع بین الصلاتین کی وہی کیفیت بتاتی ہے جو ہمارا مسلک ہے، یعنی حقیقی طور پر 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کرنا حضرت انس کی روایت کے اندر ثابت ہے۔ اب وہ ہم روایت پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے اس روایت کا پہلے مفہوم ذکر کر دوں میں کہ حضرت انس سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا عجل به السیر یوما جمع بین الظہر والعصر، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دن میں سفر میں جلدی مقصود ہوتی تو آپ کیا کرتے، جمع بین الظہر والعصر، تو ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور جب رات میں سفر کرنا ہوتا تو ایسی صورت میں آپ جو ہے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ یہاں تک تو عام روایت کی طرح ہوئی۔ آگے اس روایت کے الفاظ ہیں جو فریق اول کی تائید کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یؤخر الظہر الی اول وقت العصر فیجمع بینہما، یہ جو جمع کرتے تھے حضور اس طریقے سے کہ ظہر کو مؤخر کرتے تھے عصر کے اول وقت تک، پھر عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو ادا فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ، اسی طریقے سے مغرب کو آپ مؤخر کرتے تھے، اور اتنا مؤخر کرتے تھے یہاں تک کہ شفق غائب ہونے کے بعد مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جو ہے جمع کر کے پڑھتے تھے۔ تو حضرت انس کی اس روایت سے جمع حقیقی کی صورت بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جمع حقیقی ہے کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھتے تھے۔ یہ جمع سوری کی صورت نہیں ہے، اس لیے کہنا پڑے گا کہ جمع حقیقی عذر کی بنا پر جائز ہے۔ یہ فریق اول کی طرف سے ایک دلیل تھی، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے مذہب پر ایک اعتراض تھا۔ تو ہماری طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کئی احتمال موجود ہیں۔ یہ حدیث فریق اول نے اپنی تائید میں پیش کی ہے، حضرت انس کی روایت۔ حضرت انس کی روایت میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک وقت میں حضور نے 2 نمازوں کو جمع کیا جمع حقیقی کی طور پر، ہم اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ روایت ایسی ہی ہے اور حقیقی طور پر حضور نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا ہے، تو اس صورت میں ہم جواب یہ دیں گے کہ حضرت انس کی اس روایت کے مقابلے میں عبد الرحمن بن جابر اور عطاف بن خالد کی 2 روایتیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، جو کل ہم پڑھے تھے کل کی نشست میں، عبد الرحمن بن جابر اور عطاف بن خالد، ان دونوں کی روایتیں حضرت انس کی روایت کے مقابلے میں ہم پیش کرتے ہیں،
اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ روایتیں حضرت انس کی روایت سے زیادہ اولیٰ ہیں۔ کیوں اولیٰ ہیں؟ ان روایتوں میں کیا ہے؟ ان روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفق ختم ہونے سے ذرا پہلے اترتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہ شفق غائب ہونے سے ذرا پہلے آپ سواری سے اترتے تھے اور مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے سوری طور پر، یعنی مغرب کو آخری وقت میں اور عشاء کو جو ہے کہنا چاہیے اول وقت میں۔ پھر وہ اپنے اس عمل کی سند حضور کی طرف پیش کرتے تھے کہ حضور بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت عبد الرحمن بن جابر اور عطاف بن خالد کی روایت میں حضور کا یہ عمل ہے کہ آپ شفق غائب ہونے سے ذرا پہلے اترتے تھے اور 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ اور حضرت انس کی روایت یہ کہتی ہے کہ آپ ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ تو ہم حضرت انس کی روایت کا جواب یہ دیں گے کہ حضرت انس کی روایت کے مقابلے میں عبد الرحمن بن جابر اور عطاف بن خالد کی روایتیں ہمارے پاس ہیں جو حضرت انس کی روایت سے زیادہ اولیٰ ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روایتیں جو جمع سوری پر دلالت کرتی ہیں وہ روایت قیاس اور نصوص قطعیہ کے مخالف نہیں ہیں، نہ قیاس کے مخالف ہے اور نہ نص قطعی کے مخالف ہے، بلکہ قیاس کے بھی مطابق ہے اور نص قطعی کے بھی مطابق ہے۔ نص قطعی کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ ہر نماز کا وقت الگ الگ ہے، لہٰذا ایک کو دوسری کی وقت میں لے جا کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو حضرت انس کی اس روایت کا ایک جواب تو یہ ہے۔ اس کا دوسرا جواب سنیے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت انس کی جو روایت فریق اول کی طرف سے یہاں ذکر کی گئی ہے اس کی سند میں ایک راوی ہے زہری، ان عقیل عقیل بن خالد ان ابن شہاب، یہ ابن شہاب زہری ہے۔ اب سنیے استدلال۔ تو حضرت انس کی روایت میں کیا ہے کہ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھنا اور مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھنا۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ حضرت انس کا کلام نہیں ہے، بلکہ ان کے شاگرد ابن شہاب زہری کا کلام ہے۔ یعنی یؤخر الظہر الی اولی وقت العصر فیجمع بینہما ویؤخر المغرب حتی یجمع بینہما وبین العشاء حتی یغیب الشفق۔ تو یہ جو جمع کرنے کی کیفیت حضرت انس کی روایت میں ذکر کی گئی ہے یہ حضرت انس کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ ابن شہاب زہری کا اضافہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن شہاب زہری کی عادت یہ تھی کہ وہ حدیث پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنا کلام بھی اس طرح حدیث میں ضم کر دیا کرتے تھے کہ ان کے کلام کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا، اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اور اصل میں حدیث جو ہے جمع بین المغربی والعشاء تک ہے، اس کے بعد یؤخر الظہر وغیرہ یہ بین العشاء تک، یہ کلام ابن شہاب زہری کا ہے۔ پھر اخیر میں حتی یغیب الشفق غالباً یہ حضرت انس کا کلام ہے۔ تو لہٰذا حضرت انس کی روایت سے استدلال اور بھی درست نہیں اور اعتراض بھی درست نہیں، کیونکہ جن الفاظ کے ذریعے جمع حقیقی کا اشارہ ہوتا ہے وہ الفاظ حضرت انس کے نہیں ہیں، بلکہ ابن شہاب زہری کی تفسیری کلمات ہیں جن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ 2 جواب ہو گئی۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت انس کی روایت جو ذکر کی گئی ابھی، جس کے اندر جمع بین الصلاتین کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ فعل رسول سے ثابت ہے، تو اگر ہم یہ مان لیں اور یہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایک وقت میں حضور نے 2 نمازوں کو جمع کیا، تو پھر حضرت انس کی روایت کے خلاف حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت آ جاتی ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کی تھی اور جس کی مختلف توجیہیں ہم ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں۔ گزشتہ جو ابن عمر کی روایت آئی تھی، کہنا چاہیے نافع کے شاگردوں کی جہاں بحث کی گئی تھی، لیث بن سعد، امام مالک، عبید اللہ بن عمر اور اسامہ بن زید وغیرہ وغیرہ، وہاں جو ہم نے بحث کی تھی تو وہ حدیث جو ہے اس کے مد مقابل آ جائے گی۔
اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت بھی حضرت انس کی روایت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو اپنے وقت کے آخر میں، حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یؤخر الظہر ویقدم العصر ویؤخر المغرب ویقدم العشاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود جو ہے حضرت انس کی مخالفت فرماتی ہیں اس سلسلے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کو مؤخر کرتے تھے، آخری وقت میں پڑھتے تھے، اور عصر کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کی روایت بھی حضرت انس کی روایت کے خلاف جاتی ہے، لہذا حضرت انس کی اس روایت سے دلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس پوری گفتگو کا جو ہم نے یہ کلام کیا، اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ دیکھیے یہاں سے ہمیں بات شروع کرنا ہے، یہاں سے فَإِنْ قَالُوا، اگر وہ کہیں، کون؟ قالو کا فاعل یہاں فریق اول ہے۔ فَإِنْ قَالُوا، اگر فریق اول یہ اعتراض کرے، کیا؟ فقد روی عن انس ما قد فسر الجمع، کہ حضرت انس کی روایت نے جمع کرنے کی کیفیت واضح طور پر بیان کی ہے۔ ما قد فصل الجمع کیف کان، کہ حضرت انس کی روایت نے جمع کرنے کی کیفیت واضح طور پر بیان کر دی ہے۔ فذکروا فی ذلک، اور یہ حضرات اس سلسلے میں وہ حدیث ذکر کریں جو ہم سے ما حدثنا یونس قال اخبرنا۔ اب یہ حدیث ہے کہ فریق اول جس حضرت انس کی جس حدیث کو جمع بین الصلاتین کی کیفیت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، وہ یہ حدیث ہے۔ اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی جابر بن اسماعیل عن عقیل بن خالد عن ابن شہاب انس بن مالک مثلہ، یعنی حضرت انس بن مالک نے ویسی ہی حدیث بیان فرمائی۔ اب وہ پوری حدیث ہے، اب یہاں پر وہ حصہ جو فریق اول کی تائید پیش کرتا ہے، یعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عجل به السیر یوما جمع بین الظہر والعشاء والعصر، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن، جو ہے دن کا مطلب یہاں دن کا مطلب یہ ہے کہ نہار کے معنی میں ہے اصلی، جب دن میں حضور کو سفر کی جلدی ہوتی تو آپ جمع بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کو جمع فرمایا کرتے تھے۔ وَإِذَا أَرَادَ السَّفَرَ لَيْلَةً جمع بین المغرب والعشاء، اور جب رات میں آپ کو سفر کی جلدی ہوتی تو آپ جو ہے مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے۔ کیفیت کیا تھی اس کی؟ یؤخر الظہر الی اول وقت العصر فیجمع بینہما، ظہر کو عصر کے اول وقت تک مؤخر کرتے تھے اور پھر دونوں نمازوں کو جمع فرماتے تھے۔ ویؤخر المغرب حتی یجمع بینہما وبین العشاء، اور مغرب کو مؤخر کرتے تھے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء دونوں کو حتی یغیب الشفق، شفق غائب ہونے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ تو یہ حدیث حضرت انس کی فریق اول نے بطور اعتراض یہاں پیش کی کہ دیکھو یہاں پر حقیقی طور پر جمع بین الصلاتین حضور نے کیا ہے۔ تو امام طحاوی اس کو بیان کرتے ہیں، قالو، فریق اول نے کہا، ففی هذا الحدیث، اس حدیث میں یہ وضاحت ہے، انہ صلی الظہر والعصر فی وقت العصر، کہ حضور نے ظہر اور عصر دونوں کو عصر کے وقت میں پڑھا، وان جمعہ بینہما کان کذالک، اور جو ہے دونوں کو جمع کرنے کی یہی صورت تھی، وَأَنَّ جَمَعَهُ بَيْنَهُمَا، اور حضور کا ان دونوں نمازوں کو جمع کرنے کی یہی کیفیت تھی، یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں آپ نے جمع کیا، گویا جمع حقیقی طور پر جمع کیا، لہذا ثابت ہوا کہ عذر کی وجہ سے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہوا اعتراض۔ اب اس کی دلیل، جواب سنیے۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، تو ان کے خلاف مقالہ اولا والوں کی دلیل یہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، مقالہ اولا سے مراد تو شوافی، حنابلہ اور مالکیہ ہونا چاہیے، اور مقالہ ثانیہ سے مراد احناف ہونا چاہیے، یعنی پہلی بات والے کون ہیں؟ شوافی، مالکیہ، حنابلہ ہیں، اور دوسری بات والے جو ہیں وہ احناف ہیں، لیکن یہاں پر اس کا الٹا ہے۔ تو یہ صرف عبارت کی تبدیلی ہے، ورنہ یہ جو اب ہم جواب پیش کر رہے ہیں یہ احناف کی طرف سے کر رہے ہیں، بس اتنا سمجھنا ضروری ہے۔ فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ،
یعنی جو اعتراض کیا گیا شواف یعنی فریق اول کی طرف سے، اس کا جواب ہم دیتے ہیں یعنی احناف کی طرف سے، کیا ان ھذا الحدیث قد یحتمل ما ذکرنا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث وہی احتمال رکھتی ہے جو ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے. کیا احتمال رکھتی ہے؟ کہ یہاں پر جمع سے مراد جمع سوری ہے. ٹھیک ہے. وقد يحتمل ان يكون صفة الجمع من کلام الزہری لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ جمع کرنے کی جو کیفیت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ابن شہاب زہری کا کلام ہے، لا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ لأنه قد كان كثيرا ما يفعل هذا، کیونکہ ابن شہاب زہری کا یہ مزاج تھا کہ وہ عموماً ایسا کرتے تھے. یصل الحدیث بکلامہ حتی یتوہم ان ذلک فی الحدیث، وہ اپنے کلام کو حدیث میں ملا دیتے تھے اور اس سے یہ وہم ہوتا تھا کہ ان کا کلام بھی گویا حدیث کا حصہ ہے. تو دوسرا جواب تو یہ ہے کہ جمع کرنے کی جو کیفیت ہے یہ حضور کا کلام نہیں، حضرت انس نے اس کو روایت نہیں کیا، یہ ابن شہاب زہری کا کلام ہے. وقد یحتمل، اور یہ بھی احتمال ہے، ان یکون قولہ الی اول وقت العصر، اور یہ بھی احتمال ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی حضرت انس کے الفاظ ہیں اور جو حضرت انس نے حضور سے نقل کیے ہیں. کون سے الفاظ؟ یؤخر الظہر، یعنی جمع کرنے کی کیفیت. اگر اس کو ہم مان لیں کہ یہ حضور کے ہی کلمات ہیں تو پھر اس کے اندر یہ تعویل کی جائے گی کہ الی اولی وقت العصر سے مراد یہ لیا جائے گا الی قربی اولی وقت العصری، یعنی عصر کا وقت عصر کے اول وقت کے قریب ہونے سے پہلے آپ نے ظہر پڑھی اور جب عصر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے عصر پڑھی. تو قرب کے معنی میں لیا جائے گا، جیسے اس سے پہلے حدیثوں کی تعویل پیش کی گئی کہ بعد ما غاب الشفق، وہاں یہی تعویل پیش کی گئی کہ بعد ما شفق کا کے اندر یہ احتمال ہے کہ شفق ختم ہونے کے قریب تھی جب آپ سواری سے اترے، تو یہ بھی اس کے اندر احتمال ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، فَإِن كَانَ مَعْنَاهُ بعد ما صرفنا إليه مما لا يجب معه ان يكون صلاها في وقت العصر. اس عبارت کو دیکھیے، اگر فَإِن كَانَ مَعْنَاهُ، اگر اس کا وہ مطلب ہو، فَإِن كَانَ مَعْنَاهُ بعد ما صرفنا إليه، اگر اس کا وہ معنی ہو جو ہم ذکر کر چکے ہیں، جو ہم بیان کر چکے ہیں، مما لا يجب معه ان يكون صلاها في وقت العصر، کہ اس سے عصر کے وقت میں پڑھنا لازم نہیں آتا. فلا حجت فی هذا الحدیث للذی یقول، پس اس حدیث میں ان حضرات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہ صلاها فی وقت العصر، کہ حضور نے ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھا ہو. وَإِن كَانَ أَصْلُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ صَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ، اور اگر ہم یہ مان لیں کہ ہاں اصل حدیث یہی ہے کہ حضور نے ظہر کی نماز کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھا، فَكَانَ ذَلِكَ هُوَ جَمْعُهُ بَيْنَهُمَا، تو پھر اس صورت میں ان دونوں نمازوں کو جمع کرنا پایا جائے گا. یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ ہاں یہ الفاظ بھی جو ہیں حضرت انس کے ہیں، یہ کلام حضور کا ہے جو حضرت انس حضور سے نقل کیے، اور یہاں پر جمع کرنے سے مراد جمع سوری مراد نہیں ہے، جمع حقیقی مراد ہے، یہ تمام باتیں ہم تسلیم کر لیں اور یہ کہیں کہ ہاں اصل حدیث یہی ہے کہ حضور نے ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں پڑھا، تو پھر یہ جمع حقیقی ہوا. جمع حقیقی ہوا. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ فَإِنَّهُ قَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِيمَا رَوَيْنَا عَنْهُ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی اس حدیث کے مخالف ہے جو پیچھے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ وہ شفق ختم ہونے کے جب قریب ہوتی جب اتر کر مغرب پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے عشاء پڑھتے تھے. تو پھر یہ عبداللہ بن عمر کی حدیث کے مخالف ہے. اور عبداللہ بن عمر کی جو حدیث جو ہے ہم نے دو سندوں سے وہاں ذکر کی تھی، جابر ابن عبد الرحمن بن یزید بن جابر، اور دوسرے جو تھے خالد بن عطاف تھے غالباً. تو وہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے، تو اس روایت سے اس روایت کا ٹکراؤ ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے یہ عرض کیا کہ
حضرت عبداللہ بن عمر کی جو روایت ہے یہ عمل کرنے کے اعتبار سے حضرت انس کی روایت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ قیاس کے بھی مطابق ہے اور قرآن کے نص کے بھی مطابق ہے۔ چلیے آگے، اب اس کی اور تائید۔ وخالفتہ فی ذلک عائشۃ ایضا، اور حضرت انس کی روایت کی مخالفت حضرت عائشہ نے بھی کی ہے۔ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حضور جمع حقیقی نہیں فرماتے تھے۔ دیکھیے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کا خلاصہ تو میں نے ذکر کیا تھا۔ حضرت عائشہ کی روایت دیکھیے، حدثنا فہد قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى بن عمران عن مغیرة بن زیاد الموصلی عن عطاء بن ابی رباح عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ یہ دیکھیے پوری حدیث یہاں ہے۔ کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یؤخر الظہر ویقدم العصر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں ظہر کو مؤخر اور عصر کو مقدم فرماتے تھے۔ ویؤخر المغرب ویقدم العشاء، مغرب کو مؤخر فرماتے، عشاء کو مقدم فرماتے تھے۔ تو اس نے بالکل واضح کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کرنے کی جو صورت تھی وہ جمع حقیقی کے طور پر نہیں تھی، بلکہ جمع سوری کے طور پر تھی، کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھتے اور بعد والی نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھتے تھے۔ تو یہ حالت سفر میں جمع حقیقی نہیں تھی، لہذا جمع حقیقی یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کی حدیث بھی حضرت انس کی حدیث کے مخالف ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث بھی حضرت انس کی حدیث کے مخالف ہے، لہذا حضرت انس کی حدیث کی یا تو تعویل کی جائے گی اور اس میں جمع سوری مراد لیا جائے گا، یا پھر یؤخر الظہر الی اول وقت العصر کو اس ابن شہاب زہری کا کلام تسلیم کیا جائے گا، اور یا پھر جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس حدیث کے اندر قوت زیادہ ہے، تو پھر مخالفت میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، ان روایتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی بات منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 نمازوں کو جمع فرماتے تھے، اور جمع کرنے کی صورت کیا تھی؟ وہی صورت تھی کہ جس طریقے سے جو ہمارا موقف ہے، یعنی پہلی نماز کو مؤخر کرنا اور دوسری نماز کو مقدم کرنا۔ دیکھیے ثم ھذا عبد اللہ بن مسعود، پھر یہ عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہاں سے ایک نئی دلیل، اس کا میں خلاصہ پہلے عرض کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شروع باب کے اندر جب یہ باب ہم نے آغاز کیا تھا تو شروع باب میں فریق اول کی مستند حدیثوں کو پیش کیا گیا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود سے باب کے آغاز میں ایک حدیث مروی تھی، وہ حدیث یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جمع بین الصلاتین کرتے تھے۔ یہ حضرت ابن مسعود کی حدیث باب کے آغاز میں ہم نقل کر چکے ہیں اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اس حدیث کا مضمون کیا تھا کہ حضور سفر کی حالت میں جمع بین الصلاتین فرماتے تھے۔ اب یہی ابن عباس سے اس کے برخلاف حدیث ہے، اور کہتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ قط فی غیر وقتها، میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز غیر وقت میں ادا کی ہو، یعنی جیسے ظہر کی نماز ہے تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ظہر کی نماز کو عصر کے وقت میں ادا کیا ہو یا مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں ادا کیا ہو، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ الا، مگر ہاں صرف جمع بین الصلاتین بجمع، ہاں مزدلفہ اور عرفات میں آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ وصلی الفجر یومئذ لغیر میقاتها، اور فجر کو اس دن آپ نے جو ہے غیر وقت میں پڑھا تھا۔ اب یہاں دیکھیے، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں، باب کے آغاز میں ان سے یہ حدیث گزری کہ حضور 2 نمازوں کو جمع فرماتے تھے، اور یہاں پر عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کیا ہو، ہٹا کر پڑھا ہو وقت سے، مگر صرف مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح میدان عرفات میں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن مسعود کی جو پہلی روایت باب کے آغاز میں گزری، جہاں جمع بین الصلاتین کا تذکرہ ہے، تو اس روایت میں اور اس روایت میں تعارض ہو گیا، لہذا کہنا پڑے گا کہ
کہ پہلی روایت جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین حضور نے کیا ہے تو وہاں جمع سے مراد جمع سوری ہوگا، اور یہ روایت جو یہاں ذکر کی گئی یہاں پر جمع سے مراد جمع حقیقی کی نفی ہوگی کہ حضور نے کبھی جمع نہیں کیا، تو مطلب جمع حقیقی طور پر آپ نے جمع نہیں کیا۔ اور جس روایت میں آپ نے یہ بیان کیا کہ حضور نے دو نمازوں کو جمع کیا تو وہاں جمع کرنے سے مراد جمع جو ہے سوری ہوگی۔ اتنے کا ترجمہ کر لیجیے۔ دیکھیے ثم هذا عبد اللہ بن مسعود، پھر یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، ایضا قد روینا عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے ہم روایت نقل کر چکے ہیں، انہ کان یجمع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یجمع بین الصلاتین فی السفر، ان ابن مسعود حضور سے یہ نقل کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جمع بین الصلاتین فرماتے تھے، اور یہ حدیث ہم شروع باب میں ذکر کر چکے ہیں۔ ثم قد روی عنہ، پھر حضرت انس سے یہ حدیث بھی مروی ہے، کیا؟ جس کو ہم سے حسین بن نصر نے بیان کیا۔ اب یہ حدیث سند دیکھ لیجیے آپ۔ قال حدثنا قبیصة بن عقبة والفریابی قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ قال عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، صلی صلاۃ قط فی غیر وقتها، میں نے حضور کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی بھی نماز وقت سے ہٹا کر پڑھی ہو، الا انہ جمع بین الصلاتین بجمع، ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرتے تو، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ وصلی الفجر یومئذ لغیر میقاتها، اور اس دن آپ نے فجر کی نماز غیر وقت میں ادا فرمائی۔ یہ ابن مسعود کی روایت ہو گئی۔ فثبت بما ذکرنا، تو ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان ما عاین من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین هو بخلاف ما تأولہ المخالف، تو ہماری ذکر کردہ بیان سے یہ ثابت ہوا کہ کنہوں نے ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دو نمازیں جمع کرتے ہوئے دیکھا ہے، انما عاین من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، کہ ابن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نمازیں جمع کرتے ہوئے جس طرح دیکھا ہے، ہوا بخلاف ما تأولہ المخالف لنا، تو وہ ہمارے مخالف کی تعویل کے خلاف ہے۔ مخالف کیا کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر حضور نے جمع کیا، جبکہ ابن مسعود کا جو مشاہدہ وہ یہ ہے کہ آپ نے سوری طور پر جمع کیا۔ فهذا حکم هذا الباب من طریق تصحیح معانی الآثار المرویہ فی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں مروی روایات کے سلسلے میں تصحیح معانی کے اعتبار سے ہے، یعنی ان آثار اور حدیثوں کے معنی کی تصحیح کے اعتبار سے ہے جو ہم نے اس باب میں ذکر کی یا جو اس باب میں مروی ہیں۔ اب رہی بات آگے دیکھیے، وقد ذکر فیہا، اور ان میں اس چیز کا تذکرہ آیا ہے، ایک منٹ، وقد ذکر فیہا یہاں سے گویا کہ اور ایک الزامی دلیل ہے۔ الزامی دلیل سننے سے پہلے مسلک سن لیجیے۔ شفافی حنابلہ مالکیین کا مذہب کیا ہے کہ حالت سفر میں دو نمازوں کو عذر کی بنیاد پر جمع کرنا جائز ہے۔ حالت سفر میں عذر کی بنیاد پر دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، یہ مسلک ہے ان حضرات کا۔ اور احناف کا مسلک کیا ہے کہ سفر حضر کچھ بھی ہو، مطلقاً جمع بین الصلاتین حقیقی طور پر یہ ناجائز ہے۔ اب امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہماری الزامی دلیل یہ ہے کہ شروع باب میں عبداللہ ابن عباس کی روایت گزری، اس روایت کے اندر یہ الفاظ تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین فی الحضر فی غیر خوف کما جمع بینہما فی السفر۔ ابن عباس کی روایت کا یہ مضمون تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر ظہر اور عصر کی 8 رکعتوں کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعتوں کو جمع کر کے پڑھا،
اور حضور کا مدینہ منورہ کے اندر حالت حضر میں اس طرح جمع کرنا بغیر کسی خوف اور بغیر کسی عذر کے تھا۔ نہ تو وہ حالت سفر تھی بلکہ حالت حضر تھی، اور نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی عذر تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس طرح سفر کے اندر جمع بین الصلاتین کرنے کی روایتیں ثابت ہیں، اسی طرح حضر میں بھی بغیر عذر شدید دو نمازوں کو جمع کرنے والی روایتیں بھی موجود ہیں۔ تو ہم فریق اول سے پوچھتے ہیں کہ آپ صرف سفر میں جمع بین الصلاتین کی اجازت دیتے ہیں، وہ بھی عذر کی بنیاد پر، اور حضر میں اجازت نہیں دیتے ہیں، تو ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ سفر و حضر دونوں میں جمع بین الصلاتین کا ثبوت موجود ہے؟ لہٰذا یا تو جو ہے حضر میں بھی بغیر عذر کے جمع بین الصلاتین کی اجازت دیجیے، جیسے کہ ابن عباس کی روایت میں ہے، تاکہ دونوں قسم کی روایتوں پر عمل ہو سکے، یا پھر حضر کی طرح سفر میں بھی جمع بین الصلاتین کی نفی کیجیے، اور ہمارا جو مدعا ہے اس کو تسلیم کیجیے کہ ان تمام حدیثوں میں جمع بین الصلاتین سے مراد یہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ اس کو صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا دی، وقد ذکر فیہا، اور ان حدیثوں میں جو ہم ذکر کیے ان میں یہ حدیث بھی ذکر کی گئی ہے کہ دیکھیے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث سے مراد کون سی؟ ابن عباس کی حدیث ہے۔ ان حدیثوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین فی الحضر فی غیر خوف کما جمع بینہما فی السفر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں بھی بلا خوف دو نمازوں کو جمع کیا جیسا کہ آپ نے سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا۔ تو کہتے ہیں افا یجوز لاحد فی الحضر، کیا حضر میں کسی شخص کے لیے یہ اجازت آپ دیں گے کہ وہ بلا عذر دو نمازوں کو جمع کرے، لا فی حال خوف، نہ خوف کی حالت ہو، ولا علت، نہ کوئی اور سبب ہو؟ تو کیا اس کو آپ اجازت دیں گے ان یؤخر الظہر الی قرب تغیر الشمس ثم یصلی، کہ وہ ظہر کو اتنا مؤخر کرے کہ سورج متغیر ہونے کے قریب ہو جائے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے؟ کیا آپ اس کو یہ اجازت دیں گے؟ حالانکہ آپ اجازت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ دونوں قسم کی حدیثیں موجود ہیں، سفر کے اندر بھی جمع بین الصلاتین کی حدیثیں موجود ہیں، حضر کے اندر بھی، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، سفر میں جائز ہے اور حضر میں جائز نہیں ہے۔ تو یا تو دونوں سفر حضر دونوں میں جائز مانیے، یا پھر ہماری تعویل کو قبول کیجیے۔ یہ بھی گویا کہ ایک الزامی دلیل تھی۔ اس کے علاوہ ایک دلیل اور دی ہے امام طحاوی نے، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التفریط فی الصلاۃ، یہاں سے گویا کہ ایک دلیل کا نیا انداز ہے۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابو قتادہ کی ایک روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظۃ بان یؤخر صلاۃ الی وقت اخری۔ یہ دلیل ہے، ابو قتادہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس فی النوم تفریط، نیند کی حالت میں اگر نماز فوت ہو جائے تو یہ زیادتی نہیں ہے، یہ تفریط نہیں ہے۔ انما التفریط فی الیقظۃ، تفریط کا مطلب یہاں کوتاہی کر لیجیے، یعنی نیند میں نماز چھوٹ جائے تو یہ کوتاہی نہیں ہے۔ انما التفریط فی الیقظۃ، بیداری میں نماز چھوٹ جائے تو یہ کوتاہی ہے۔ اب کوتاہی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بِأَن یؤخر صلاۃ الی وقت اخری، کہ کسی نماز کو مؤخر کر کے دوسری نماز کے وقت میں لے جا کر پڑھنا، مثلا ظہر کو مؤخر کر کے عصر میں پڑھنا، مغرب کو مؤخر کر کے عشاء میں پڑھنا، یہ کوتاہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بیداری کے اندر کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز کو اپنے وقت سے ہٹا کر دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا یہ ظلم اور تعدی اور زیادتی ہے، اس نماز کو اپنے ہی وقت پر پڑھنا لازم ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر سے واپسی کے وقت ارشاد فرمایا تھا، گویا کہ حالت سفر میں تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت ارشاد فرمایا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حالت سفر میں بھی جمع حقیقی کے طور پر جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی محال ہے کہ حضور خود ایک چیز کی ممانعت فرمائیں، تفریط کو آپ منع کر رہے ہیں، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں کو حقیقی طور پر جمع کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا کہنا پڑے گا کہ جہاں جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع بین الصلاتین کا ثبوت ہے
تو وہاں جمع سے مراد جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع صوری ہے۔ اتنے کا ترجمہ کر لیجیے۔ دیکھیے، وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التفریط فی الصلاۃ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کوتاہی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ما حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ عن ثابت عن عبد اللہ بن رباح عن ابی قتادہ قال، ابو قتادہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، لیس فی النوم تفریط، نیند میں کوتاہی نہیں، نیند میں کوتاہی نہیں، انما التفریط فی الیقظۃ، کوتاہی تو بیداری کی حالت میں ہے، بأن یؤخر صلاۃ الی وقت اخری، کوتاہی کیا ہے کہ نماز کو دوسرے وقت تک مؤخر کیا جائے۔ یہ حدیث ہو گئی، ابو قتادہ نے روایت کر دیا۔ اب امام طحاوی کہتے ہیں فأخبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، ان تاخیر الصلاۃ الی وقت التی بعدها تفریط، کہ نماز کو دوسرے وقت تک مؤخر کرنا یہ کوتاہی ہے۔ وقد کان قولہ ذالک وہو مسافر، اور حضور کا یہ ارشاد اس حالت میں تھا جب کہ آپ سفر میں ہیں۔ فدل ذالک، تو اس حالت سفر سے اس بات پر جو ہے دلیل بنتی ہے کہ انہ اراد بہ المسافر والمقیم، کہ حضور کی مراد اس سے مسافر اور مقیم دونوں ہیں، یعنی نہ مسافر کے لیے اجازت ہے نہ مقیم کے لیے اجازت ہے، کیونکہ حالت سفر میں ہیں، اور حالت سفر میں آپ تفریط کو منع فرما رہے ہیں، جبکہ حالت سفر میں عذر بھی ہوتا ہے۔ تو جب حالت سفر میں تفریط کو منع کیا تو حالت حضر میں بدرجہ اولا تفریط ممنوع ہو جائے گی۔ لہذا آپ کا یہ فرمانا اس بات پر دلالت کرتا کہ آپ نے انما التفریط فی الیقظۃ جو فرمایا، اس میں سفر، مسافر اور مقیم دونوں شامل ہیں۔ فلما کان مؤخر الصلاۃ الی وقت التی بعدها مفرطا، یہ مفرطا، تو جب یہاں کیجئے فلما کان مؤخر الصلاۃ، اس کو اس میں فعل پڑھیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ جب نماز کو دوسرے وقت تک مؤخر کرنا یہ تفریط ہے، اور نماز کو دوسرے وقت تک مؤخر کرنے والا یہ مفرط کہلاتا ہے، یعنی زیادتی کرنے والا کہلاتا ہے۔ فلما کانا مؤخر الصلاۃ الی وقت التی بعدها مفرطا، تو جب نماز کو دوسرے وقت تک مؤخر کرنے والا یہ زیادتی کرنے والا کہلاتا ہے، فاستحال، تو یہ محال ہے، ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلاتین بما کان بہ مفرطا، تو یہ محال ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس انداز میں دو نمازوں کو جمع کیا ہو جس سے کوتاہی لازم آتی ہے۔ ولکنہ جمع بینہما، لیکن حضور نے اس طرح جمع کیا، جمع بینہما بخلاف ذالک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے پر جمع فرمایا، یعنی جمع سوری کے طور پر۔ وہ کس طریقے سے؟ فصلی کل صلاۃ منہما فی وقتہا، وہ اس طرح کہ ہر نماز کو آپ نے اس کے وقت میں ہی ادا فرمایا۔ یہ دو دلیلیں اضافی طور پر ہو گئیں احناف کی تائید میں۔ اب تھوڑا سا آگے چلیے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ سے بھی تائید پیش کر رہے ہیں۔ اس تائید سے پہلے یہ سن لیجئے، حضرت ابن عباس سے باب کے آغاز میں ایک حدیث مروی ہے، حضور سے انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ انہ جمع بین الصلاتین، کہ حضور دو نمازوں کو جمع فرماتے تھے۔ اس مضمون کی حدیث ابن عباس کی باب کے آغاز میں گزر چکی ہے۔ یہاں پر اس کے مخالف حدیث ہے، دیکھیے اس حدیث کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہذا ابن عباس قد روی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جمع بین الصلاتین، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے حضور سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور دو نمازوں کو جمع فرمائیں۔ ثم قد قال، پھر اس کے بعد یہ حدیث بیان کی، کیا یہ کہا، ما حدثنا ابو بکرۃ، یہ سند ہے پوری، قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن لیث عن طاؤوس عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، پہلی روایت ان کی کیا گزری کہ حضور دو نمازوں کو جمع فرمائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کا قول کیا ہے،
لا یفوت صلاۃ حتی یجیء وقت الاخری، کہ لا یفوت صلاۃ، نماز اس وقت تک فوت نہیں ہوتی جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے، جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے۔ اب اس سے استدلال کیسے ہوگا؟ امام طحاوی استدلال کرتے ہیں، فاخبر ابن عباس، ابن عباس نے یہ بتایا، ان مجیء وقت الصلاۃ بعد الصلاۃ التي قبلها فوت لها، ابن عباس نے یہ بتایا کہ دوسری نماز کا وقت آ جانے سے پہلی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ اب عصر کا وقت آ گیا اور ظہر نہیں پڑھے تو ظہر کی نماز فوت ہو گئی۔ فثبت بذلك، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا، ان ما علمہ من جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین کان بخلاف صلاته احداہما فی وقت الاخری، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نمازیں جمع کرنے کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا وہ اس بات کے خلاف تھا کہ ایک نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھا جائے۔ تو یہاں پر ابن عباس اپنی روایت کردہ حدیث کے مخالف فتویٰ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ بھی دیکھ لیجئے، وقد قال ابو ہریرہ ایضا مثل ذلك، اور یہی بات ابو ہریرہ نے بھی کہی ہے۔ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا گیا، سوال کیا کیا گیا؟ ان سے پوچھا گیا مت تفریط فی الصلاۃ، نماز میں تفریط کیا ہے؟ چونکہ تفریط سے حضور نے منع کیا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ان تؤخر حتی یجیء وقت الاخری، تفریط یہ ہے نماز کے اندر کہ تم نماز کو اتنا مؤخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ اپنی روایت کردہ حدیث کے خلاف ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد پہلے ہم یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد تبصرہ پڑھتے ہیں ان کا۔ وقد قال ابو ہریرہ ایضا مثل ذلك، اور ابو ہریرہ نے بھی ابن عباس کی طرح فرمایا ہے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود قال حدثنا قیس وشریک انہما سمع عثمان بن عبد اللہ ابن موہب قال سئل ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ مت تفریط فی الصلاۃ، نماز میں تفریط کیا ہے، کوتاہی کیا ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا ان تؤخر حتی یجیء وقت الاخری، کہ نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ اب اس کا تبصرہ دیکھیے امام طحاوی کا، قالو ایک منٹ، ہاں، ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ دونوں کی فتاوے اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں ان حضرات نے بیان کی ہیں جمع بین الصلاتین کی، ان روایتوں میں جمع سوری مراد ہے، کیونکہ ان کے فتوے بالکل اس کے خلاف ہیں، اور جب راوی اپنی حدیث کے خلاف فتویٰ دے تو اس کے دو ہی مطلب ہوتے ہیں، یا تو دونوں کا محمل الگ الگ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے روایت منسوخ ہوتی ہے اور وہ راوی جو ہے کسی دوسری حدیث کے پیش نظر وہ فتویٰ جاری کرتا ہے۔ یہاں تک دلائل پیش کیے گئے احناف کی تائید میں۔ اب اس کے بعد ایک آخری اعتراض ہے فریق اول کی جانب سے، اس اعتراض کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعتراض یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قالوا وقد دل على ذلك ايضا ما قد روي عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن مواقیت الصلاۃ، یہ اعتراض ہے کہ فریق اول جو یہ کہتا ہے کہ عذر کی وجہ سے حقیقی طور پر دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیثیں بھی ہیں جن میں حضور سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تھا، گزشتہ باب میں جو حدیثیں گزری، تو آپ نے نماز صحابہ کو پڑھا کر بتائی، تو کیسے پڑھائی آپ نے؟ فصلی العصر فی الیوم الاول حین صار ظل کل شیء مثلہ، پہلے دن حضور جو عصر کی نماز پڑھائے اس وقت پڑھائے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا۔ پہلے دن عصر کی نماز آپ اس وقت پڑھائے، پھر ثم صلی الظہر فی الیوم الثانی فی ذلک الوقت بعینی، پھر دوسرے دن ظہر پڑھائے تو اسی وقت میں پڑھائے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا تھا۔
تو پہلے دن آپ نے جس وقت عصر پڑھائی دوسرے دن اسی وقت آپ نے ظہر پڑھائی، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ظہر اور عصر دونوں کا ایک ہی وقت ہے اور آپ نے دونوں کو ایک وقت میں جمع کر دیا۔ یہ ایک اعتراض ہے۔ اس اعتراض کا جواب سن لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر یا اس قسم کی حدیثوں کے اندر آپ کے مذہب کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ان حدیثوں میں یہ احتمال موجود ہے جن میں یہ آیا ہے کہ پہلے دن عصر کو اس وقت پڑھا جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل تھا، اور دوسرے دن ظہر کو اس وقت پڑھا جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل تھا۔ تو ان حدیثوں کے اندر یہ احتمال موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ظہر کی نماز کو اس وقت کے قریب لے جا کر ادا فرمایا تھا، یعنی ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہونے کے قریب تھا جب آپ نے ادا فرمایا تھا، جس وقت پہلے دن عصر کی نماز ادا فرمائی تھی۔ اور مبالغے میں اس طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز کو ایک مثل پر لے جا کر ادا فرمایا ہو، اور ایسا کرنا مبالغے کے طور پر شائع اور واضح ہے، جیسے اس کی تفصیل باب مواقیت الصلاۃ میں صاحب کتاب کر چکے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ قالوا وقد دل علی ذلک، مخالفین یعنی شوافع، حنابلہ، مالکہ کی طرف سے کہا گیا وقد دل علی ذلک ایضا، اور ہمارے مسلک پر دلالت ہوتی ہے ان روایتوں سے بھی، ما قد روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان روایتوں سے بھی جو حضور سے مروی ہیں، لما سئل عن مواقیت الصلاۃ، اس سلسلے میں جب آپ سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا، فصلی العصر فی الیوم الاول حین صار ظل کل شیء مثلا، تو ان حدیثوں میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا، ثم صلی الظہر فی الیوم الثانی فی ذلک الوقت بعینی، پھر دوسرے دن آپ نے ظہر کی نماز اسی وقت پڑھی جس وقت آپ نے پہلے دن عصر کی نماز پڑھی تھی، فدل ذلک انہ وقت لہما جمیعا، تو اس سے پتہ چلا کہ ان دونوں نمازوں کا وقت ہے۔ اب اس کا جواب، قیل لہم، ان کو ہم جواب دیں گے، یعنی فریق اول کو جواب یہ دیں گے کہ ما فی ھذا حجۃ توجب ما ذکرتم، یعنی اس میں تمہارے موقف کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں۔ کیوں؟ لأن هذا قد يحتمل أن يكون أريد به أنه صلى الظهر في اليوم الثاني في قرب الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الأول، کیونکہ اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ آپ نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت کے قریب لے جا کر پڑھی جس وقت آپ نے پہلے دن نماز عصر ادا فرمائی تھی۔ وقد ذکرنا ذالک، اور ہم جو ہیں یہ بات جو ہے والحجۃ فیہ والحجۃ فی، اور اس کے دلائل کو ہم مواقیت الصلاۃ، باب مواقیت الصلاۃ میں تفصیل سے بیان کر آئے ہیں۔ آگے دیکھیے، یہ والدلیل علی ذلک، اور ہم نے جو یہاں تعویل کی، اس تعویل پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے الوقت، حضور کا یہ قول وہاں پر موجود ہے، حضور کا یہ ارشاد وہاں پر موجود ہے، الوقت فیما بین ھذین الوقتین، یہ ارشاد حضور کا ان حدیثوں کے اندر موجود ہے، یعنی حضور نے کیا فرمایا کہ پہلے دن جو ہے نماز ادا فرمائی عصر کی، اور دوسرے دن اسی وقت کے بالکل اخیر میں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الوقت فیما بین ھذین الوقتین، یعنی ان دونوں نشانوں کے درمیان نماز کا وقت ہے، لہذا اس نشان سے پہلے پڑھنا یا اس نشان کے بعد پڑھنا یہ ظلم و تعدی پر مبنی ہوگا، اس لیے جمع حقیقی کے جواز کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ دیکھیے، والدلیل علی ذلک قولہ، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی دلیل ہے، کون سا؟ الوقت فیما بین ھذین الوقتین، کہ آپ نے فرمایا کہ مستحب وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے، فلو کانا کما قال المخالف لنا، تو اگر بات ایسی ہی ہوتی جس طرح ہمارے مخالف نے کہا ہے، لما کانا بینہما وقت، تو پھر ان سے پہلے اور بعد میں وقت ہونے کی صورت میں ان کے درمیان وقت نہ ہوتا، لما کانا بینہما وقت اذا کانا ما قبلہما وما بعدہما وقت کلہ ولم یکن ذلک دلیلا،
علی ان کل صلاۃ من تلک الصلوات منفردۃ بوقت غیر وقت غیرہا من سائر الصلوات، اور نہ ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ان میں سے یہ نماز کا الگ وقت ہے جس کے ساتھ دوسری نماز کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ حجت اخری، اور دوسری دلیل یہ ہے، دیکھیے، وحجت اخری، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت گزری، ان سے جب پوچھا گیا نماز کے اندر تعدی کیا ہے تو اس پر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ نماز کو دوسرے وقت تک مؤخر کیا جائے، کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ اور ابھی ابو قتادہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ وغیرہ کے فتاوے گزرے کہ نماز کے اندر تعدی اور ظلم یہی ہے کہ اس کو اپنے وقت سے ہٹا کر دوسری نماز کے وقت میں لے جا کر پڑھیں۔ یہ ساری توجیحات جو ہے پیش کی گئی تھیں، اور یہ ساری توجیحات گویا کہ احادیث کے معنی کی تصحیح کی خاطر ہیں۔ فرماتے ہیں وحجت اخری، اور دوسری دلیل، آخری دلیل یہ ہے گویا کہ ان عبداللہ بن عباس و ابا ہریرہ قد رویا ذلک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مواقیت الصلاۃ، کہ عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ، ان حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں باب و مواقیت الصلاۃ میں روایت کی۔ ثم قالاہما فی التفریط فی الصلاۃ، پھر ان دونوں حضرات نے تفریط فی الصلاۃ کے بارے میں فتویٰ دیا، انہ ترکھا حتی یدخل وقت الذی بعدہا، کہ وہ نماز فوت ہو جاتی ہے اس وقت جب کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، یہ ان کو انہوں نے فتویٰ دیا۔ فثبت بذلک، تو اس سے یہ ثابت ہوا ان وقت کلی صلاۃ من الصلوات، کہ نمازوں میں سے ہر نماز کا وقت خلاف وقت الصلاۃ التی بعدہا، اس نماز سے جدا ہے جو اس کے بعد ہے۔ فہذا وجہ ھذا الباب من طریق تصحیح معانی الاثار، تو حدیثوں کے معنی کو صحیح کرنے کے طریقے سے بیان اس طریقے سے کیا جائے گا جو ہم نے کیا ہے۔ واما وجہ ذلک من طریق النظر، اور نظر پر اگر غور کریں تو پھر نظر کا طریقہ مختلف ہے، اور وہ بھی احناف کی تائید کرتا ہے۔ اب نظر کیا پیش کی گئی ہے اس کو ہم اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ فجر کی نماز کو وقت پر مقدم کرنا یا وقت سے مؤخر کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس کا وقت اس کے لیے خاص ہے، اسے وقت کے اندر ادا کرنا لازم ہے۔ تو اس پر نظر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام نمازوں کا یہی حکم ہو کہ ہر نماز کو اپنے ہی وقت پر ادا کرنا لازم ہو، اور اپنے وقت سے مقدم کرنا یا مؤخر کرنا یہ جائز نہ ہو۔ لہذا کہنا یہی ہوگا کہ جمع حقیقی یہ جائز نہیں ہو سکتی، بلکہ جمع صوری کی شکل یہی جائز ہو سکتی ہے۔ یہ نظر امام طحاوی نے پیش کی ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وَأَمَّا وَجْهُ النَّظْرِ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ، اور غور و فکر کے طریقے پر اس کا بیان یہ ہے فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ أَجْمَعُوا، ہم نے دیکھا کہ فقہا کا اس بات پر اجماع ہے أَنَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ لَا يَنبَغِي أَن تُقَدَّمَ عَلَى وَقْتِهَا وَلَا تُؤَخَّرَ عَنْهُ، اس بات پر اجماع ہے کہ فجر کی نماز کو نہ تو اس کے وقت پر مقدم کیا جا سکتا ہے نہ مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنَّ وَقْتَهَا وقت لها خاصہ، کیونکہ اس کا ایک متعین وقت ہے، دون غیرها من الصلاۃ، دوسری نمازوں کا وقت نہیں ہے۔ فالنظر علی ذلک، لہذا نماز فجر پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہیں گے ان یکون کذالک سائر الصلوات، کہ باقی نمازوں کا بھی یہی حکم ہو کہ کل واحدۃ منہن منفردۃ لوقتها دون غیرها، کہ باقی نمازوں کا اپنا اپنا الگ وقت ہو اور ان کو وقت سے آگے یا پیچھے کرنا یہ جائز نہ ہو۔ فلا ينبغي ان تؤخر عن وقتها ولا تقدم قبلہ، تو اس کو وقت سے مؤخر کرنا یا مقدم کرنا یہ جائز نہ ہو۔ اب فإن اعتل معتل بالصلاة بعرفة وبجمع، یہاں پر پھر ایک اعتراض آ گیا فریق اول کی طرف سے۔ یہ دیکھیے فریق اول کی طرف سے اعتراض یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص میدان عرفات اور مزدلفہ میں جو حضور حقیقی طور پر دو نمازوں کو جمع فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اگر اس سے اعتراض وارد کرتا ہے، یعنی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ نے بھائی مختلف دلائل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ جمع حقیقی جائز نہیں ہے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ میدان عرفات اور مزدلفہ میں کیسے جائز ہے؟ یعنی وہاں تو حضور نے جو ہے دو نمازوں کو جمع کیا حقیقی طور پر، اور آپ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، تو جب وہاں جائز ہے پھر دیگر اوقات میں اور دیگر زمانوں میں جائز کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب سنیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر امام میدان عرفات میں تمام نمازوں کی طرح ظہر کی نماز کو اپنے وقت میں ادا کرے، اسی طرح عصر مغرب کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرے، تو پھر جو ہے اسے کہا جائے گا کہ امام نے بہت برا کیا۔ اور اگر اس کے برخلاف مقیم یا مسافر یوم عرفہ، یوم مزدلفہ کے علاوہ دیگر ایام میں مذکورہ نمازوں کو اپنے اپنے مخصوص وقت میں ادا کرے تو بھی کہا جائے گا، تو برا نہیں کہا جائے گا بلکہ قابل تعریف شمار ہوگا۔ تو اس سے بالکل واضح ہوا کہ عرفات اور مزدلفہ کا حکم جمع حقیقی سے سلسلے میں بالکل علیحدہ ہے، اس لیے اس کے ذریعے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ اور اگر کوئی شخص فَإِنِ اعْتَلَّ مُعْتَلٌ بِالصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ وَبِجَمْعٍ، اگر کوئی شخص عرفات اور مزدلفہ کی نمازوں کو علت بنائے کہ وہاں جمع کیا جاتا ہے نا، قیل لہو، تو اسے جواب دیا جائے گا قد رأیناہ اجمعوا، ہم نے فقہا کو دیکھا کہ ان کا اس بات پر اجماع ہے، ان الامام بعرفۃ، کہ اگر عرفے کے اندر امام لو صلی الظہر فی وقتہا فی سائر الایام، اگر امام یعنی حج کے موقع پر عرفات میں دوسرے دنوں کی طرح ظہر کو اپنے وقت میں، لو صلی الظہر فی وقتہا فی سائر الایام، دوسرے دنوں کی طرح ظہر کو اس کے وقت میں پڑھے، وصلی العصر فی وقتہا فی سائر الایام، اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھے، وفعل مثل ذلك فی المغرب والعشاء بمزدلفہ، اور جو ہے میں کہنا چاہیے کہاں گیا، وصلی العصر فی وقتہا فی سائر الایام، اور عصر کو جو ہے اس کے وقت میں پڑھے، وفعل مثل ذلك فی المغرب والعشاء بمزدلفہ، اور یہی معاملہ مغرب کے اندر اور عشاء کے اندر مزدلفہ کے اندر کرے، فصلی کل واحدۃ منہما فی وقتہا، اور ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھے، کما صلی فی سائر الایام، جیسے کہ باقی دنوں میں پڑھی جاتی ہے، کان مسیئا، تو یہ گناہ گار ہوگا، ولو فعل ذلک وہو مقیم، اور اگر اس نے یہ کام حالت اقامت میں کیا، یعنی اگر وہ مقیم ہے اور ہر نماز کو اپنے وقت پہ پڑھتا ہے، او فعلہ وہو مسافر فی غیر عرفۃ وجمع، یا وہ مسافر ہے لیکن نہ عرفے کا دن ہے، نہ وہ کہنا چاہیے عرفات میں ہے، اور نہ وہ مزدلفہ میں ہے، اور حالت سفر میں وہ ایسا کرتا ہے، اپنے وقت پہ نماز پڑھتا، لم یکن مسیئا، تو پھر یہ گناہ گار شمار نہیں ہوتا ہے، فثبت بذلک، تو اس سے یہ ثابت ہوا ان عرفۃ وجمعا مخصوصتان بہذا الحکم، عرفہ اور مزدلفہ کے اندر جمع بین الصلاتین کا حکم یہ خاص طور پر ہے، وان حکم ما سواہما فی ذلک بخلاف حکمہما، اور دوسرے مقامات کا جو حکم ہے وہ عرفات اور مزدلفہ کے حکم کے خلاف ہے، الگ ہے اس سے۔ فثبت بما ذکرنا، تو ہمارے پیش کردہ بیان سے ثابت ہو گیا، ان ما روینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الجمع بین الصلاتین، کہ حضور سے جو جمع بین الصلاتین کی حدیث مروی ہیں اس کا مطلب کیا ہے، انہ تاخیر الاولی و تعجیل الاخرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جمع سوری کرتے تھے، یعنی پہلی نماز کو مؤخر کرتے، دوسری نماز کو جو ہے جلدی اول وقت میں ادا فرماتے۔ اب یہ آخر میں کچھ تائید ہے صحابہ کرام کے اقوال سے، جو ہے امام طحاوی نے یہاں تائید پیش کی ہے احناف کے مذہب کی، وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعدہ یجمعون بینہم، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد سوری طور پر دو نمازوں کو جمع کرتے تھے۔ مثلا پہلی حدیث، حدثنا محمد بن النعمان السقطی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا ابو خیثمۃ عن عاصم الاحول عن ابی عثمان قال، ابو عثمان کہتے ہیں، وفدت انا وسعد بن مالک ونحن نبادر للحج، میں اور سعد بن مالک، ہم دونوں جو ہے، اور ہم جو ہیں کہنا چاہیے حج کے لیے ہم چل رہے تھے، جلد بازی تیز چل رہے تھے، حج کی ہمیں جلدی تھی، تو فکنہ نجمع بین الظہر والعصر، تو ہم ظہر اور عصر کو جو ہے جمع کر کے پڑھتے تھے،
وہ کیسے جمع کرتے تھے؟ نقدم من ہادی و نؤخر من ہادی، یعنی ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کو جو ہے ایک نماز کو مقدم کرتے اور ایک نماز کو مؤخر کر لیتے تھے۔ وَنَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اسی طریقے سے ہم مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ نقدم من ہادی و نؤخر من ہادی، یہ نماز کو پہلے مقدم کرتے، اول وقت میں پڑھتے، وہ نماز کو مؤخر کرتے، حتیٰ قدمنا مکہ، اسی طریقے سے ہم مکہ پہنچے۔ یہ کون کہنا چاہیے؟ ہاں، ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں اور سعد بن مالک، ابو عثمان فہدی، سعد بن مالک، اور آگے عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے۔ حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا عبد اللہ بن محمد نفیلی قال حدثنا زہیر بن معاویہ قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن یزید یقول صحبت عبد اللہ بن مسعود فی حجۃ، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں جو ہے عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں حج کیا، فکان یؤخر الظہر و یعجل العصر، آپ جو ہیں ظہر کو مؤخر کر کے پڑھتے، عصر کو جلدی پڑھتے، و یؤخر المغرب و یعجل العشاء، مغرب کو مؤخر کرتے، عشاء کو جلدی پڑھتے، و یسفر بصلاۃ الغداۃ، اور فجر کی نماز جو ہے وہ روشنی کر کے پڑھتے، اسفار میں پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں امام طحاوی وجمیع ما ذهبنا الیہ فی ھذا الباب من کیفیت الجمع بین الصلاتین، اس باب میں دو نمازوں کو جمع کرنے کی کیفیت کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ گفتگو کی، جو اقوال پیش کیے، جو باتیں ہم نے پیش کی اپنی تائید میں، یہی امام اعظم قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد، یہی ان تینوں ائمہ حضرات کا مذہب ہے۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔